السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے شیطان کی دکان۔ ہم سب کوئی نہ کوئی دکان لگاتے ہیں، اب وہ ڈیجیٹل اسپیس میں لگائیں یا فزیکل بازار کے اندر جا کے لگائیں، اور کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی کپڑوں کی دکان ہے اور آپ کے سامنے کوئی شخص آ کے فروٹ کی دکان کھول لیتا ہے تو آپ کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ شاید آپ خوشی ہوں کہ چلیں اچھی بات ہے، جو لوگ فروٹ لینے کے لیے آئیں گے بازار میں رش پڑے گا، شاید وہ کپڑے بھی لے لیں۔ کوئی برتنوں کی دکان کھول لیتا ہے تو بھی آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، کپڑے کی کوئی دکان کھول لیتا ہے تو آپ کو پریشانی شروع ہو جائے گی، اور تمام عجیب و غریب قسم کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے کہ محلہ تو ایک ہی ہے، پرچیزنگ پاور بھی لوگوں کو اتنا ہی ہے، لوگ بھی تھوڑے سے ہی ہیں، آدھے میرے پاس آئیں گے آدھے اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اگر کیا ہوگا کہ اس کے ریٹ میرے ریٹ سے سستے ہوئے، کیا ہوگا اس کے پاس ورائٹی میری ورائٹی سے زیادہ ہو گئی۔ اب آپ کو پریشانی شروع ہو جائے گی، اور آپ کوشش کریں گے کہ یہاں تو اس کی دکان نہ کھلے، یا اس کی دکان پہ گاہک کسی طرح نہ جا سکے، یا آپ اپنی دکان کہیں اور شفٹ کر لیں یا کچھ اور بیچیں۔ یہ ساری پریشانیاں شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو شیطان کی جو دکان ہے وہ دعوت کی ہے۔ شیطان اور اس کے گرگے دعوت دیتے ہیں برائی کی طرف، دعوت دیتے ہیں گناہوں کی طرف۔ اب جو چاہے دکان کھول لیں، اسے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جیسے ہی آپ دعوت شروع کرتے ہیں شیطان کی ماں مر جاتی ہے۔ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ وہ دعوت کی دکان آپ کی کسی طرح کلوز کروا دے۔ وہ آپ کو الگ الگ مساوس دیتا ہے، آپ کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے کہ آپ دعوت سے ہٹ کے دوسری نیکی پہ لگ جائیں۔ وہ آ کے آپ کو سکھائے گا، چلیں ایسا کریں نا، آپ عبادت کر لیجئے۔ رب جانے رب کے بندے، یہ جو مذہب ہے نا، یہ تو صرف اور صرف انسان اور بندے کے بیچ میں دوسرے بندے کے بات بولنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کسی اور بندے کو دکھائی نہیں نا اپنی بات، خاموشی سے کرتے رہنے کی۔ وہ کیا رہا ہے کہ اب امر بالمعروف کر رہے ہیں یا نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ یہ دونوں دعوتیں ہیں، جیسی آپ دعوت کریں گے وہ آپ کے راہ میں رکاوٹ ڈالے گا۔ دیکھیے، ہر چیز کا نور الگ ہوتا ہے۔ قرآن کا نور الگ ہے، ذکر کا نور الگ ہے، دعوت کا نور الگ ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کے بتا دیتے ہیں کسی بھی شخص کو کہ اس شخص کا ذکر سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے، بنا میں عشق وغیرہ وکیل کوئی نہیں، بنا میں عشق وغیرہ وکیل کوئی نہیں، عدالتوں میں کھڑے ہیں دلیل کوئی نہیں۔ تو اس میں ہر چیز کا نور الگ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں یہ شیطان کی چلتی ہوئی دکان بند کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم گناہوں کا پرچار تو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کوئی فلم دیکھ لی تو اس کے بارے میں لکھ دیں گے، سنیما گئے تو وہاں پہ سیلفی کھینچ کے لگا دیں گے، کوئی برا کام کیا تو اس کے بارے میں اس کو پھیلاتے رہیں گے، کسی سے زیادتی ہو جائے تو نیوز بن جاتی ہے، کوئی الٹی سیدھی ویب سائٹ بند ہو جائے تو نیوز بن جاتی ہے، اور اس کو چھپانے کے چکر میں اس کو اور ظاہر کر دیتے ہیں۔ پہلے جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، آپ جب ویب سائٹ کی بند ہونے کی اناؤنسمنٹ کرتے رہے تو ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، اچھا کسی کوئی ویب سائٹ کی بند ہو گئی، چلیں میں وی پی این میں دیکھ لیتا ہوں، میں تو پاکستان سے باہر ہوں، میں کم سے کم دیکھ لوں گا۔ اور جب کوئی نیکی کی بات آتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ نہیں جی، یہ تو بس میرا اور میرے اللہ کا واسطہ ہے، میرا اور میرے اللہ کا بس رابطہ ہے، اور بیچ میں کوئی بندہ نہ آئے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جب صدقہ دیا جائے تو اپنے بچوں کے سامنے دیا جائے تاکہ ان کو اس کی عادت پڑے۔ تو کوشش کریں تھوڑی سی ریاکاری بھی کر لیں، تھوڑی سی لوگوں کو ترغیب دے دیں، کھانا کھلانے کی ترغیب دیں، نیکیوں کی ترغیب دیں، کوئی اچھا عمل کریں تو لوگوں کو دکھا دیں۔ ریاکاری اللہ سے توبہ کر لیجیے گا، معافی مانگ لیجیے گا، پہلے بھی اور بعد میں بھی، لیکن لوگوں سے شیئر کریں۔ اب جائیں فیس بک کے اوپر، ہزاروں لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے فلم دیکھی، سینکڑوں نظر آتے ہیں جنہوں نے گانا، کوئی پوسٹر، کوئی اڑیا تصویر شیئر کی ہوتی ہے، کوئی الٹی سیدھی تصویر تو لوگ اپنی فیس بک اسٹوریز پہ بنا کے لگا دیتے ہیں۔ کوئی آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی آپ کو حج کرتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی بندہ عمرے پہ نظر نہیں آتا، کوئی مسجد نبوی میں نظر نہیں آتا، کوئی قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ صرف اسی لیے کہ یہ دکان ہے، یہ دعوت کی دکان آپ کو شیطان کھولنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے قرب کی جو پیاس ہے نا، یہ ہلکی آنچ پہ پکاتی ہے، نہ ہی اس میں ابال آتا ہے کہ بندہ عرش پہ پہنچ جائے اور کچھ عرض کرے، نہ یہ ٹھنڈا رکھ چھوڑتی ہے کہ بندہ چھوڑ چھاڑ کے دنیا کی طرف چلے جائے۔ تو اس آنچ پہ پکتے رہنا چاہیے اور اس کا بتاتے بھی رہنا چاہیے۔ آپ بتائیں گے تو آپ کی تڑپ لوگوں کی تڑپ میں پہنچے گی۔ آپ سے ایک بڑے کام کی بات عرض کروں، اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں، جس کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں اسی کیفیت سے پڑھنے والا گزرے گا، بھلے وہ آپ کا لکھے ہوئے کو 100 سال بعد پڑھے۔ جس کیفیت سے آپ بول رہے ہیں اسی کیفیت سے سننے والا گزرے گا۔ جس کیفیت سے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اسی کیفیت سے دیکھنے والا گزرے گا، اور اس سے فرار
ممکن نہیں ہے۔ اللہ کسی کی تڑپ کو ضائع نہیں کرتا۔ بندہ کام کرے تو اللہ کافر کو دیتا ہے، مومن کے کام کو کیوں ضائع کرے گا؟ تو کوشش کریں، شیطان کی دکان بند کریں، اپنی دکانیں کھولیں، لوگوں کو اچھے کی ترغیب دیں، کوئی بیان شیئر کر لیا کریں، کوئی حدیث شیئر کر لیا کریں، جمعے کو لکھ دیا کریں کہ سورہ کہف پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت زیادہ ٹائم ہے آپ کے پاس فیس بک کے اوپر، سرچ بار پہ جا کے سرچ کرا کریں ہیلپ نیڈڈ، بہت ساری پوسٹ مل جائیں گی جہاں پہ لوگوں نے لکھا ہوا ہوگا ہمیں مدد کی ضرورت ہے، جا کے لکھیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی کمپلینس لکھی ہوئی ہوں گی کہ آئی ایم سوسائڈل یا میرا خودکشی کا دل چاہ رہا ہے، ان لوگوں سے بات کریں، ان کی مدد کریں۔ آئیے میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، ہم سب مل کے نیکیوں کی دکان کھولتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے گاہک بھی بھیجے، کسٹمرز بھیجے، اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔